کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا؟ یہ آئی جی، یہ تھانے دار، یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل لٹرلی خیبر پختونخوا جو ہے پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ ابھی 3 دن میں نے گزارے ہر راستے پر انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی۔ بھائی کیا قصور کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنے پارٹی کے کنونشن کے لیے جا رہا ہوں، چکدرہ میں انہوں نے جو ہے اہتمام کیا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی پرچہ، کوئی FIR نہیں، الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پہ پرچہ دیا اور وہاں سے میرے 4 ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے۔ کیا قصور ہے؟ کار سرکار میں مداخلت والا۔ یہ کون سی سرکار ہے اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شہریوں کو روکے؟ اور پھر ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، کس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے؟ تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں۔ پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا۔ پھر رات کو باجوڑ کے ڈی پی او کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ڈرانا تھا تو بھائی کون سے کنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارے باجوڑ کی سڑکیں ڈپٹی کمشنر کے حکم پہ کاٹی گئی، ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا۔ پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا۔ پولیس جو ہے وہ زنگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن گواڑ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا۔ پشاور سے لے کر گواڑ تک ناکہ بند کیا، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو۔ وہ کمبختو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا، کار سرکار میں مداخلت، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ڈالو گے، الفاظ کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے۔ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ ونڈو کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ میں معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب تبین عدالت کی پٹیشن میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، کل کوٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا، ریجن میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے، سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ڈر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں۔ تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کو، ہر پارٹی کو، تمام لوگ یہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، اور سب مل کے ہمارا کچومر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ فیصلہ عوام پاکستان نے کرنا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے، حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے۔
یہ کیئر ٹیکرز کی کیا اخلاقی یا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 10واں مہینہ ہو گیا ہے کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو اخلاقی، مارل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. بہرحال خان کے ساتھ جو دور معیار انصاف